کارڈری افیئر سفارت خانہ پاکستان سجاد احمد سہار صاحب اور اس خوبصورت شام کے دولہا اشفاق حسین جعفری خواتین و حضرات، میرے بارے میں جو چند الفاظ کہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے یہ بات سن کے۔ دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ 100 آدمیوں کا صدر بن کے جو نشہ چڑھتا ہے تو جو 16 کروڑ کے صدر بن جاتے ہیں ان کا نشہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ رتبہ جو ہے مجھے آج کھلا ہے۔ دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے بے ادب کو کیوں اس ادبی تقریب کا سربراہ بنا دیا گیا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اور میرا خیال ہے شاید اس کے بعد شاید مجھے آئندہ کوئی دوبارہ صدر بنانے کی جرات بھی نہیں کرے۔ تو یہ میں نے کچھ اپنے چند پوائنٹ لکھے ہیں کیونکہ اتنے اچھے یہاں پہ مقالے پڑھے گئے، خاص طور پہ محترمہ غزالہ بانو صاحبہ، کیونکہ میرا تو پہلا اتفاق ہے، اور منیر فراز کے بارے میں کہانیاں سنتے رہتے تھے، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ منیر کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہیں، یہ ضائع کر رہے ہیں دوسرے کاموں میں۔ کام ان کا وہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو شاید میرے دوستوں کو علم ہوگا کہ گزشتہ سال مجھے ایک حادثہ پیش آ گیا تھا اور میں 3-4 مہینے بستر کی مزے لیتا رہا۔ ایک دوپہر کو میرے اپارٹمنٹ میں گھنٹی بجی تو میں بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچا تو آگے 2 ایسے ساتھی کھڑے تھے، اس طرح کھڑے تھے جیسے منکر اور نکیر ہوتے ہیں، ایک اشفاق حسین جعفری تھے اور دوسرے سید بشارت حسین شاہ تھے۔ یہ دونوں ہمارے دوست تھے۔ میں نے انہیں ویلکم کیا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی آمد کا دوپہر کو مقصد کیا ہے۔ بہرحال کافی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے جیسے ایک زمانے میں ہم تاشقند کی بلی کا وہ تھیلا سوچتے تھے نکلے گی، انہوں نے بیگ تھیلے میں سے یہ کتاب نکال کے مجھے پیش کی، بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑا کوئی پلیزنٹ سرپرائز ہو سکتا تھا اس سال کا میرے زخمی ہونے کے بعد۔ میری ایمانداری کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں تھا۔ ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیے انتہائی میرے پاس جذبات نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ منیر مجھے معاف کر دینا میں اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کروں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں اتنے اچھے مقالے پڑھے گئے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقالے جو پڑھ کے ایک تاثر جو بڑھتا ہے، تعریف اچھی بات ہے، تعریف اور قصیدے میں بھی فرق ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں قصیدے نے بڑا غلط رول پلے کیا ہے۔ وہ بادشاہوں کے زمانے کے لکھے ہوئے قصیدے تھے یا انگریزوں کے دور تک پہنچے ہوئے قصیدے تھے؟ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے آج بات کہ کس طرح 10,000 گورے جو تھے وہ 20 کروڑ ہندوستانیوں کو قید بنا کے رکھتے تھے، غلام بنا کے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ قصیدہ کلچر جو تھا وہ ہمارے شعور میں گھسا لیا گیا۔ ہاں، ہم سچی بات کہنے سے ڈرتے تھے، ہم سچی بات سننے سے ڈرتے تھے۔ ہاں، اسی طرح کی صورتحال وطن عزیز میں اب ہے کہ 60 سال میں جس طرح سے وطن عزیز میں 30 سال سے زیادہ جو ہے یہ فوجی کھرپے جو ہے آج ہمیں ہکاتے رہتے ہیں، ہم پھر لوٹ مار کرتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی اب بات لمبی ہو جائے گی، کتاب کی طرف آتا ہوں۔ اس کتاب میں سب بہت اچھے اچھے نام ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو چھٹی پسند تحریک کے بڑے نام تھے، مگر اس میں 2 نام ایسے بھی ہیں جن میں ایک نام ہے احمد ندیم قاسمی اور دوسرے احمد فراز صاحب۔ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے جی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہے ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، مگر ہمیں تمام اچھے لوگوں کو فرشتہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک انسانی سطح پہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں ان کے اندر بے شمار اچھائیاں تھیں وہاں ان سے چند غلطیاں بھی ہوئیں، ان غلطیوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے قاسمی صاحب کے بارے میں کہ قاسمی صاحب ہمارے پاکستان کے جو سب سے بدتینت اور بدشکل حکمران تھے، جس کا نام تھا ضیاء الباطل، آخری وقت میں یہ اس کی مداح سرائی کرتے رہے اور اس کے لیے قلم قبیلہ کی کانفرنس بھی منعقد کی، جو کہ بہت ہی گھٹیا بات تھی۔
दूसरी बात यह है अहमद फराज साहब के बारे में, यह हम नहीं कहते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, आपके बारे में नहीं कह रहे कि जनाब कि इनका कोई तरक्की पसंद तहरीक से ऐसा ताल्लुक था। 2-3 बातें हम उनके बारे में कहना चाहते हैं। हबीब जालिब साहब ने कहा था कि उनसे कहें कि हर किसी की सुराई से शराब न पिया करें। ये दूसरी बात हमें समझ नहीं आती कि कोई तरक्की पसंद जो सिस्टम से लड़ता हो वो अपनी सिस्टम से लड़ते हुए 22वें ग्रेड की नौकरी कैसे बरकरार रख लेता है, और वो हर दौर में बरकरार रख लेता है, और जब उसको नौकरी से निकाल देते हैं वो बागी बन जाता है। और ये भी एक तारीख का हादसा है कि कोई अपना बच्चा पैदा करके उसको ओन करने से इनकार कर दे। जो उनकी बड़ी मशहूर जमाना नज्म थी कि पेशावर कातिल हो तुम सिपाही नहीं, उसको उन्होंने डिसओन कर दिया था। मैं नहीं समझता हूं कि कोई अपने बच्चे को डिसओन कर सकता है, क्योंकि किसी भी तख्लीककार के लिए उसकी जो तख्लीक है उसके बच्चे से ज्यादा अजीज होती है। तो तीसरी बात जो है, अभी इसमें मैंने कुछ निशान नहीं किया, अगर किसी के पास किताब हो तो देख सकते हैं। सफा 16 पे ये हमारे साथी लिखते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में कि वो तरक्की पसंद और कम्युनिज्म में फर्क नहीं समझते थे। हमारी गुजारिश ये है कि फैज साहब ने कहा था कि तरक्की पसंदी जो है वो हमेशा से रही है। जब से इंसान पर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ना जब से उसने शुरू किया है, यही तरक्की पसंदी है। तरक्की पसंद तहरीक का मामला क्या है कि उन्होंने उसको एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। 19वीं सदी में 2 बड़े वाक़यात हुए, जैसे यहाँ पे कहा गया कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में करारदाद पेश की और 47 में पाकिस्तान बना दिया। एक बड़ा वाक़या है। उसी सदी का दूसरा बड़ा वाक़या है कि 10 साल में तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने 10 साल में इस तहरीक को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहरीक बना दिया। तीसरी बात है कि कम्युनिज्म जो है वो हम समझते हैं कम्युनिज्म एक तस्वर का नाम है, वो अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस कम्युनिज्म के तस्वर का बुनियादी नुक्ता क्या है? ये तस्वर क्या कहता है? टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क जो है, ये सोशलिज्म है। सोशलिज्म से हट के जब हम उस सतह पे जाएंगे कि हर शख्स को उसके काम के मुताबिक, और आपकी इत्तला के लिए शायद कुछ लोगों का इल्म में न हो कि पाकिस्तान के आइन की जो सबसे खूबसूरत बात है, शिक नंबर 3 जो इस्तेसाल का खात्मा है, वो इसी कम्युनिस्ट मंशूर का हिस्सा है, जिसको बाबा सोशलिज्म शेख रशीद ने आइन का हिस्सा बनाया था, जिसमें इस्तेसाल के खात्मे की बात है। तो उस दौर में शायद हमारे मुल्लाओं को ये बात समझ में नहीं आ सकी होगी कि ये कैसे शामिल हो गया। बहरहाल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो अब हमारे आइन का हिस्सा बन गया। आगे ये लिखते हैं कि सैयद सज्जाद ज़हीर की सियासी काविशों पर नजर डाली जाए कि बाद तकसीम जब तमाम ज़राए मफलूज हो चुके थे, तंजीमी कारकुनों के लिए कोई प्लेटफॉर्म न था, बुनियाद रस्तों की ताम और आलमी सतह पर मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुआशरे में। इसमें 2 बातें हैं। ये जो तकसीम का लफ्ज है ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को बुरा लगे मेरी ये बात तो मुझे माफ करें। मैं समझता हूँ कि 1947 में 2 डोमिनियन जो थी वो दुनिया के नक्शे पे वजूद में आई थी। एक डोमिनियन जो थी उसका नाम था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी जो थी डोमिनियन ऑफ इंडिया थी, जिसको हम गलत कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कहते हैं तकसीम है। अच्छा, सफा 20 पे ये लिखते हैं वो दुनिया की तमाम बदसूरती की तमाम शक्लों को खत्म कर देना चाहते थे। इसके लिए ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे जो इस्लाम की असल शक्ल हो। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम की असल शक्ल क्या है। इस्लाम तो इस्लाम है, उसकी कोई असल नकल शक्ल भी होती है। हम समझते हैं कि इतना बड़ा इनकलाब था, उसको ये कहना कि उसकी असल शक्ल हो, ये कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है हमें। तीसरी बात है डॉक्टर रशीद जहां के बारे में सफा 24 पे कहते हैं पारस पत्थर के मुतल्लिक सुना है, पढ़ा है, लेकिन अकल तस्लीम नहीं करती कि कभी ऐसा हो सकता है। सफा 86 पे फिर कासमी के बारे में पारस पत्थर का जिक्र है, फिर हबीब जालिब के बारे में पारस पत्थर का जिक्र है। मुझे तो लगता है इनको पारस बहुत पसंद है अजीब, या इनके पास कुछ शायद अल्फाज के कुछ ज़ख़ीरा जो है उसकी कमी है। बहरहाल इशफाक को पारस अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सफा 39 पे लिखते हैं फैज अहमद फैज इश्तराकी रुझान के कायल थे। उनका कमाल यह है उन्होंने अपनी
شاعری میں اس فکر کو باقاعدہ جگہ دی، اور یہ کام علامہ اقبال کے بعد فیض احمد فیض نے کیا۔ نہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ علامہ اقبال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے، قوم کو جگایا ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، مگر اس طرح کی رجحان کے وہ قائل نہیں تھے، کوئی ایسا نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے بارے میں بہت مثبت باتیں بھی کی ہیں اور بہت منفی باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک کمال تھا، ان کے ہم جو ان کا کمال ہے اس کا عزت اور احترام اپنی جگہ، مگر میں چاہتا ہوں کہ حقائق کو درست رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں صفحہ 47 پر کہ فیض احمد فیض کے نزدیک اشتراکیت اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا کمپیریزن بھی درست نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ایک مذہب ہے اور اشتراکیت جو ہے وہ ایک معاشی سسٹم کا نام ہے، ان دونوں کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا کمپیریزن آپ عیسائیت سے کر سکتے ہیں، جوڈائزم سے کر سکتے ہیں، یا دنیا میں جتنے بھی توحیدی یا غیر توحیدی مذاہب ہیں ان سے کیا جا سکتا ہے، نوٹ ود دا اشتراکیت۔ صفحہ 82 احمد نظیم قاسمی کے بارے میں کہ آپ اگرچہ صوفی شاعر نہ تھے لیکن اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آدمی عرفان ذات حاصل کر لیتا ہے تو اسے انسانیت سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر 83 پر موصوف فرماتے ہیں کہ یہ فلسفہ آپ نے جدلیات، تاریخی مادیت اور طبقاتی کشمکش کے بغور مطالعے کے بعد اخذ کیا۔ یہ سطریں پڑھنے کے بعد مجھے عرفان ذات سے جنرل ضیاء کی منافقانہ انکساری یاد آتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ جس شخص سے ہاتھ ملا لیتا تھا اس شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ اس ہاتھ کو جا کے رات کو فریم کرا کے رکھے جی، اور وہ شخص جو ہے 10-11 سال تک پورے ملک کی قسمت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے لگائے ہوئے جو بیج ہیں جو آج سمپولیے جو ہے ہمارے ملک میں ہیں وہ آج ہم ان کو بھگت رہے ہیں۔ اچھا آگے ہے صفحہ 99 پہ، اس میں غلطی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا